سے آواز بھی آتی ہے تو انہوں نے مطلب کہ سریا اندر مطلب دیا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ زندہ ہیں تو اندر سریا کھینچو. انہوں نے اندر سریا بھی کھینچا ہے. یہ لوگوں سے میں نے سنا ہے. جب میں نے خود تسلی کے لیے کیا تو وہ پھر میں نے خود آ کے کیا. دوسری بار پھر جب میں نے قبر کے اوپر تھپڑ مارے ہیں پھر بھی وہ اندر سے اتنی بار 3-4 بار اندر سے مطلب کہ وہ نکر مارتا ہے کسی چیز کی. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں انجینئر بلال ظفر. آپ دیکھ رہے ہیں بلال ظفر شو. امید کرتا ہوں جہاں ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور اب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہوں گے. یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا، اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. ناظرین، قبر والا معاملہ نمٹ نہیں رہا بلکہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور مختلف قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. ابھی آج ہی میں نے مضبوط خاتون کی بھی ویڈیو دیکھی اور انہوں نے اس جگہ پر جا کر ویڈیو بنائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، صرف ایک وائبریشن کی آواز آتی ہے، کسی انسان کی آواز نہیں آتی. اور ابھی لیٹسٹ ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب نئی نئی آواز آنا شروع ہوئی تھی تو کسی نے سریا ہلکا سا قبر کے اندر گھسایا تھا تو کسی نے وہ پورا سریا اندر کھینچ لیا. تو ناظرین، آج میں آپ کو ان تمام باتوں کی حقیقت بتانے والا ہوں اور بڑا ایک سوچا سمجھا تجزیہ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. میں اس معاملے میں کیا سمجھتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے وہ آپ کو پتہ چلنے والی ہے اور آپ کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی. لیکن بالکل بھی سنسنی پھیلانے کے لیے میں جتنا سچ ہے اس سے بڑھوں گا نہیں. مطلب میری پوری بات سن کر آپ خود سمجھ سکیں گے کہ اگر آپ کو میرے عقل و شعور کے اوپر تھوڑا سا بھی کانفیڈنس ہے یا آپ میرا کانٹینٹ دیکھتے آئے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں اس نے ریسرچ کر کے بات کی ہے اور ٹھیک بات کی ہے. تو ناظرین، معاملہ کچھ ایسا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ قبر کے اندر کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے. قبر انسان کی لگ بھگ 6 سے 7 فٹ گہری ہوتی ہے اور جیسا آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں قبر میں لیولز ہوتے ہیں، یعنی ایک پہلے کھڈا کھودا جاتا ہے، پھر اس طرح کی ہورزونٹل سرفیس آتی ہے اور پھر اس کھڈے کو مزید گہرا کیا جاتا ہے جس میں اصل میں ڈیڈ باڈی نے لیٹنا ہوتا ہے اور نیچے زمین ہوتی ہے. یہ والی جو جگہ ہوتی ہے، مطلب اوپر سے جو کھڈا کھودا گیا ہوتا ہے، یہ اس لیے کیا گیا ہوتا ہے کہ ڈیڈ باڈی کو آسانی سے نیچے قبر میں اتارا جا سکے، ورنہ تو کیونکہ اس کو فری فال کرنا پڑے گا. تو کیونکہ اس کو عزت و تکریم کے ساتھ قبر میں اس کی ابدی پناہ گاہ میں رکھا جا سکے تو ایک نچلا لیول بنایا جاتا ہے جس پر لوگ سٹیپ کر کے اس کو نیچے رکھتے ہیں. پھر جہاں پر رکھتے ہیں اس کے گرد چنائی کی دیوار بنا کر اور اوپر سے کانکریٹ کی سلیبز رکھی جاتی ہیں اور اس کے اوپر تقریباً 4 سے 5 فٹ ایک وہ جو سارا ہولو سپیس ہوتی ہے اس میں مٹی بھری جاتی ہے اور اس کو خوب اچھے طریقے سے دبایا جاتا ہے اور اس مٹی کا جو وزن ہے وہ اس کانکریٹ سلیب کے اوپر ریسٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس سلیب کے نیچے نیچے کا بیسیکلی وہ ایریا ہوتا ہے جو ایک ڈیڈ باڈی کو میسر ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے. وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کیونکہ کبھی کبھار اتنی گہری وہ جگہ ہوتی ہے کہ کم از کم اگر یہ لیٹا ہوا انسان ہے تو اور اس کی یہ ٹانگیں ہیں تو کم از کم بیٹھ سکے، مطلب یہ اس کا منہ ہے، یہ اس کا پیٹ ہے تو کم از کم ایسے بیٹھ سکے اپنے فرشتوں کو سوالوں کے جواب دینے کے لیے. اور سم ٹائمز تو ایسی قبریں ہوتی ہیں کہ بیٹھنے تک کی جگہ نہیں ہوتی اور کبھی کبھار تو ایسی قبریں دیکھی ہیں کہ سیدھا انسان لیٹا ہوا بھی نہیں ہوتا بلکہ اتنی تنگ سی قبر بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ انسان اس میں ترچھا کر کے فٹ کیا ہوا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بھی ظلم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قبر کو اتنا ہی کھلا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ڈیڈ باڈی ہے اپنے جسم و جسد کے حساب سے آسانی سے اس میں فٹ آ سکے اور کم از کم اتنی گہری ہو کہ انسان اس میں بیٹھ سکے. بہرحال یہ جی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. کسی کو ایسی قبر نہ بھی نصیب ہو تو بھی اللہ تعالیٰ ہے قبروں کو منور کرنے والا، قبروں کو کشادہ کرنے والا. اور اس دنیا سے انسان کا تعلق جب ختم ہوتا ہے تو آگے کی ساری چیزوں کی ذمہ داری ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے اور وہ کیا معاملات ہوتے ہیں وہی بہتر جانتا ہے کیونکہ ایک دفعہ جب انسان دفنا دیا جاتا ہے تو دنیا سے وہ پردہ کر جاتا ہے اور آگے کے معاملات اس اور رب کے درمیان میں ہوتے ہیں. یہاں پر جو میں نے آپ کو قبر کا سٹرکچر سمجھایا، یہ سمجھانا اس لیے بہت ضروری تھا تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ ایک انسان آپ کے خیال میں ہاں یا نہیں میں آپ نے جواب دینا ہے. آج کا سروے کوشچن میں پہلے ہی لے آتا ہوں، یہیں پر آگے بات کنٹینیو کروں گا، مجھے ہاں یا نہیں میں جواب دیجیے گا. آپ کے خیال میں جتنا مٹی کا والیوم ہوتا ہے تقریباً 5 فٹ گہرا
اور تقریباً 4 فٹ چوڑا اور 6 فٹ لمبا. اتنی جب مٹی بھری گئی ہوتی ہے اس کو دبایا جاتا ہے اور بھری گئی ہوتی ہے اور دبایا جاتا ہے اور بھری گئی ہوتی ہے تو اوپر تک یعنی کہ زمین سے لیول بھی نہیں ہوتی بلکہ ایک گنبد نما اس کو بنا دیا جاتا ہے. آپ کے خیال میں اگر اتنی مٹی کے اوپر سے کوئی زندہ انسان, ایک ایسے انسان کو جو قبر کے اندر ہے, 7 فٹ نیچے لیٹا ہوا ہے, آواز دے, اور وہ بھی کوئی لاؤڈ سپیکرز لگا کر نہیں, جیسے آپ نے ویڈیو میں دیکھا تھا جیسے یہ انسان بول رہے ہیں یہاں پر شبیر تھوڑا اونچی, آپ کے خیال میں اس کی یہ شبیر تھوڑا اونچی 7 فٹ نیچے لیٹے ہوئے اس انسان کو پہنچ گئی ہوگی آواز؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جو قبر کے اندر شخص ہے اگر وہ کسی حساب سے زندہ ہے بھی تو بھی اس آواز کو سن سکے. ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. بہرحال پھر بھی میں اگر جوان ہوں یا میں نے ایک دنیا دیکھی ہے تو ہو سکتا ہے آپ میرے سے بھی زیادہ عمر کے ہوں, آپ کا تجربہ میرے سے بھی زیادہ رہا ہو, آپ نے بھی ایک دنیا دیکھی. آخرکار آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی منو مٹی تلے آواز جاتی ہے شبیر تھوڑا اونچی کہ جس کو سن کر وہ رسپونڈ کرتا ہے اور نیچے سے ٹھک ٹھک کرتا ہے. پہلی بات. دوسرا نقطہ آپ دیکھیے کہ یہ انسان شبیر فوت ہوا ہے تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 25 یا 26 جولائی کو, اب اگست چل رہا ہے, 25 یا 26 جولائی کو, اور اب جا کر آج سے 3 دن پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ آواز آنا شروع ہوئی ہے. تو سائنسی تحقیق کے مطابق اگر ایک انسان کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ 5 گھنٹے سے زیادہ جی پائے, اور اگر وہ بہت چھوٹا انسان ہے اور مطلب کہ جسم کے حساب سے اور قبر بہت کشادہ اور کھلی اور بڑی ہے تو ممکن ہے کہ تھوڑا زیادہ ٹائم ہو جائے, جیسے 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے, لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان 12 گھنٹے نکال جائے, کچھ آئیے کہ وہ 1 دن نکال جائے, کچھ آئیے کہ وہ 13 دن نکال جائے. تو ان دو نکات کی روشنی میں یہ نہیں مانتا کہ اس قبر کے اندر جو شخص ہے وہ زندہ ہے. دیکھیے ہماری عوام بڑی بھولی ہے, جذبات میں بہ کر اور پوری سچائی بھی ابھی نہیں دیکھتی, پوری ویڈیو بھی نہیں سنتی, اس سے پہلے ججمنٹ کریٹ کر کے اور نیچے کامنٹ کر دیتی ہے کھولو کھولو قبر کو کھولو, تم لوگ ویڈیو بنا رہے ہو, پہلے قبر کو کھولو. آپ یہ تو دیکھیے کہ وہ انسان فوت کب ہوا تھا, وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ زندہ ہو سکے. اور کیا وجہ ہو سکتی ہے, پھر وہ آواز کون سی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے کچھ تو اس معاملے کے ساتھ اب کہانیاں بھی جڑ گئی ہیں, جیسے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سریا مارا گیا تو سریا کسی نے کھینچ لیا. اب یہ بتانے والا اپنی شکل تک نہیں دکھا رہا, اور آپ کو پتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی نیوز ہائی لائٹ ہوتی ہے, بہت زیادہ میڈیا میں آ جاتی ہے, بہت اٹینشن حاصل کر لیتی ہے, تو پھر کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ بہت ساری کہانیاں بھی جڑ جاتی ہیں. تو یہ سریا والی تو مجھے سراسر کوئی کہانی لگ رہی ہے, لیکن اگر ایسا ہوا بھی ہے کہ سریا کسی نے مارا اور سریا قبر کے اندر چلا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ شروع کے دنوں میں مٹی لوز ہوتی ہے کیونکہ تازی بھری گئی ہوتی ہے, مٹی غالباً نرم ہوگی, اور ہو سکتا ہے کسی نے سریا مارا ہو تو وہ مٹی میں دھنس گئی ہو یا نیچے چلی گئی ہو تو کسی کو لگا ہو کہ یا کسی نے شور مچا دیا ہو, دیکھو میں نے اتنا گھسایا تھا تو وہ اتنا گھس گیا. تو اور آپ کو پتا ہے کہ رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے, کیسے بات سے بات پھیل جاتی ہے جنگل میں آگ کی طرح, اور کیا کا کیا سٹوریز بن جاتی ہیں. ایک پاسبلٹی یہ ہے, دیکھیے وہ جو قبر کے اوپر جس میں انسان لیٹا ہوتا ہے, وہ جو چھوٹا والا ہول ہوتا ہے, اس کے اوپر جو کانکریٹ سلیبز رکھی ہوتی ہیں, ممکن ہے کہ وہ سلیب جس چنائی والی دیوار کے اوپر رکھی ہوئی تھی تو وہاں سے تھوڑی سی سرک گئی ہو. سلیب اگر ایسے ہوگی تو اوپر کی ساری مٹی نیچے جاتی جائے گی, اور آپ کو ہو سکتا ہے اگر آپ غور کریں, کان لگائیں تو کچھ آوازیں بھی آئیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اینٹ گر رہی ہو یا کوئی مٹی گر رہی ہو یا سلیب مسلسل سرک رہی ہو, تھوڑے دیر کے بعد لیول سے لیول نیچے ٹرانسفر ہو رہی ہو. ایک تو چیز ہو سکتی ہے یہ. اور ایک اور ممکن بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب انسان دفنا دیا جاتا ہے تو کچھ لوگوں کی باڈیز تو ویسے ہی زندہ نہیں رہتی, مطلب سلامت رہتی ہیں جیسے وہ ہوتے ہیں. ایون کہ شہداء کی ڈیڈ باڈیز تو ایسے ہوتی ہیں کہ ان کا خون بھی رس رہا ہوتا ہے, ان کے بال بھی لمبے ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے ناخن بھی لمبے ہو رہے ہوتے ہیں, اور ان کی قبر اگر کھولی جائے تو اس میں سے خوشبو آتی ہے. لیکن بعض اوقات جو انسان دنیا سے پردہ کر جاتا ہے اس کی میت پوری طرح سے کھا پی لی جاتی ہے, مطلب جو مٹی کے اندر جانور ہوتے ہیں اور کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ گوشت پوست کو نوچ کے کھا لیتے ہیں اور وقت کے ساتھ ڈھانچہ بن جاتا ہے. لیکن اگر کسی کا آپ قبر کے اندر ڈھانچہ دیکھیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ انسان گناہ گار تھا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ڈیڈ باڈیز کو ہمیشہ پریزرو کرتے ہیں کہ اس کی جو شکل تھی یا جو جان جسد تھی اس کی جب وہ فوت ہوا تو ہمیشہ قیامت تک وہ ویسا ہی رہے گا کیونکہ وہ نیک انسان تھا. ضروری نہیں ہے.
اس پر میری ریسرچ بھی رہی ہے اور میں نے بہت اس کو دیکھا پڑھا ہے. تو میں اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ پریزرو کر دے باڈی کو, اور ہو سکتا ہے کہ اس باڈی کو ڈیکمپوز کر دے, لیکن بہرحال قیامت کے روز ڈیکمپوز باڈیز بھی اکٹھی کر لی جائیں گی اور سب لوگ دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے, زندہ کیے جائیں گے. اگر لیک آف ڈیکمپوزیشن کی بات کی جائے تو اس طرح تو جو فرعون تھا اس کی باڈی آپ دیکھیں تو آج تک پریزروڈ ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو برا انسان ہوتا ہے اس کی باڈی کو لازمی ڈیکمپوز ہی ہونا ہوتا ہے, تو پھر فرعون کی باڈی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پریزرو کیا؟ ٹھیک ہے, عبرت کا نشان بنانے کے لیے پریزرو کیا, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے جنگوں میں لڑتے ہوئے, بارڈرز پر لڑتے ہوئے ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں, اور ایسے شہید ہوتے ہیں کہ سر تن سے جدا ہو جاتا ہے, لمبس کٹ جاتی ہیں, اور ان کو دفنایا جاتا ہے اسی طرح سے. تو ایون کہ دفنائے جانے سے پہلے سے ان کی باڈیز کا حشر نشر ہو جاتا ہے. سو موت کے بعد کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہیں, لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ زمین کے اندر مٹی میں کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں, جانور ہوتے ہیں. خاص طور پہ ایک جانور ہوتا ہے جو اگر قبر کے اندر چلا جائے تو اس کی آواز بھی آپ سن سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لازمی سن سکتے ہوں گے, اور یہاں پر میں آپ کو اس جانور کی تھوڑی سی فوٹیج بھی دکھاتا ہوں. غور سے دیکھیے گا کہ کس تیزی کے ساتھ یہ جانور زمین میں گھس جاتا ہے, اور اس کی خصلت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ڈالا ہوا ہے, اس کو سمجھایا ہوا ہے کہ کیسے تم نے قبروں کو کھودنا ہے. اور یہ ہے ہی ہیومن ایٹر, مطلب کہ یہ ڈیڈ باڈیز کو کھاتا ہے یہ جانور, اور اس کو بجو کہتے ہیں. اور یہ عام طور پہ قبرستانوں میں ہی پایا جاتا ہے, اور یہ قبروں کے اندر گھس کر ڈیڈ باڈیز کو ہی کھاتا ہے. تو ڈیڈ باڈیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے قبروں کے اندر, وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اور اس ڈیڈ باڈی کا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے کوئی کھایا جا رہا ہو, لیکن اس کے باوجود دراصل وہ جنت کی ہوائیں محسوس کر رہا ہو, جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہو. دراصل وہ اپنے آپ کو ایک روشن اور بڑی سی قبر میں محسوس کر رہا ہو. لیکن ہم دنیا کے انسان جب اپنی دنیا کی آنکھوں سے اس کو دیکھیں تو ہمیں ایک کھایا ہوا بھس نظر آئے, یا ہمیں ایک اسکیلیٹن نظر آئے لیٹا ہوا, لیکن در حقیقت کچھ اور ہو. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شہداء ہیں وہ کھاتے پیتے بھی ہیں, میں ان کو خود کھلاتا پلاتا ہوں, اور وہ زندہ ہیں, لیکن تمہیں اس کا ادراک نہیں. یعنی کہ تم اگر ان کو دیکھو گے تو ضروری بھی نہیں ہے کہ جو بھی شہید ہے تو اس کے آپ دیکھو گے تو بال بڑے ہو رہے ہوں گے, ناخن بڑے ہو رہے ہوں گے, یا خون رس رہا ہوگا, یا خوشبو آئے گی. ہو سکتا ہے کہ اتنی اچھی کنڈیشن نہ ہو کسی شہید کی ڈیڈ باڈی کی بھی, لیکن اس کے باوجود وہ زندہ ہے. اللہ تعالیٰ کے نالج کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اور معاملات ہیں. ظاہر ہے کہ دنیا میں جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, ایک ٹائم میس کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, ایسی چیزیں جو ہماری یہ والی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی لیکن ایگزسٹ کرتی ہیں اس کائنات میں بھی, اور سائنس کا حصہ ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حصہ ہے, لیکن ہماری ویزیبل آنکھ نہیں دیکھ سکتی. جیسے کہ آپ خود دیکھیے کہ انسان کی آنکھ کی طاقت ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, لیکن اگر ایک عقاب کی آنکھ کو آپ دیکھیں جو میلوں اوپر آسمان سے ایک چھوٹے سے چوہے کو گزرتا ہوا دیکھ لیتا ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ نے وہ بینائی آپ کو دی ہے؟ نہیں دی. لیکن کیا ایسی بینائی ایگزسٹ کرتی ہے؟ بالکل کرتی ہے, عقاب کے پاس ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں, اس کائنات میں بہت سے ایسے نظام ہیں, بہت سی ایسی حقیقتیں ہیں, راز ہیں, سچائیاں ہیں جو ہم پر انسان ہونے کی حیثیت افشا نہیں ہے, لیکن ایک وقت مقرر کے بعد اللہ تعالیٰ ہم پر سے وہ پردہ اٹھا دیتا ہے اور ہم وہ چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو دنیا کی آنکھ سے ممکن ہے کہ آپ کوئی قبر کھولیں تو آپ کو اسکیلیٹن نظر آئے, لیکن در حقیقت وہ ایک بہت ہی اچھے حال میں ہو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ میرا جو اس بارے میں انالیسز ہے ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ کوئی بجو ہے, ہو سکتا ہے کہ جو قبر کے اندر ہو, اور اگر ہے تو اس میں قطعاً آپ کو کوئی اس میں وہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ لاش کی بے حرمتی ہو رہی ہے یا کچھ. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے, کسی بھی انسان کے ساتھ کچھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے قبر میں فار اینی کائنڈ آف ریزن. تو ممکن ہے کوئی جانور ہو, ممکن ہے کوئی بجو ہو جو سلیب کے ساتھ ٹکراتا ہو, ایسے اس کو پوک کرتا ہو سلیب کو, اور آواز آتی ہو وائبریشنز کی. تو ہو سکتا ہے سلیب سرک گئی ہو کانکریٹ کی, ہو سکتا ہے کہ کوئی بجو ہو, کوئی جانور ہو. لیکن اگر آپ یہ کہیے, کم از کم میری جو سوچ سمجھ ہے, میں قطعاً اس چیز کو نہیں مانتا کہ کوئی انسان اب 13 سے 16 دن گزرنے کے بعد اپنی قبر میں زندہ بیٹھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ زلزلہ بھی تو آیا تھا, ملبے تلے دبے ہوئے 3-4 دن بعد لوگ زندہ پائے گئے تھے. تو ٹھیک ہے بھائی, وہ زلزلہ تھا اور ملبے تلے وہ دبے ہوئے تھے. ہو سکتا ہے کہیں سے روشنی کا انتظام ہو سکتا ہے کہیں سے ہوا کا کم از کم انتظام ہو سکتا ہے کہ ایسی جگہ پر وہ دبے ہوئے ہوں جہاں ارد گرد کوئی کھانا بھی بائی کوئنسیڈنس ہو ان کے پاس, لیکن کم از کم وہ قبر میں دبے ہوئے نہیں تھے جہاں کا کوئی سورس آف ایکسچینج نہیں ہے آف ایئر. نہ تو ہوا آ سکتی ہے, نہ ہی ہوا باہر جا سکتی ہے. انسان کی باڈی ہی ڈیکمپوز ہو جاتی ہے,
इतने में हो सकता है कि बॉडी डिकम्पोज हो रही हो, क्योंकि जो इंसान एक दफा इस जहान फानी से कूच कर जाता है उसके पेट में गैसेस बन जाती हैं और उसका पेट भी फट सकता है। तो कुछ भी हो रहा हुआ हो सकता है किसी भी इंसान के साथ एक दफा जब वो इस दुनिया से पर्दा कर जाता है। मेरे ख्याल में ये मामला खामख्वाह उठा हुआ है, और खास तौर पे अगर ये चीज पहले 2 से 3 दिन में होती तब भी मैं तो नहीं समझता कि 99% चांसेस थे कि वो जिंदा नहीं हो सकता था। लेकिन चलो फिर भी कुछ कबर कुशाई का मामला बन सकता था, कोई तुक बनती थी, कोई समझ आती थी। लेकिन अब 16 दिन या 13 दिन गुजरने के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इंसान जिंदा रह सके। तो मेरे ख्याल में ये एक मामला है जो ज्यादा हवा पकड़ गया है उसकी निस्बत जितनी उसको जरूरत थी अटेंशन देने की। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स में इस बात का इजहार जरूर कीजिएगा। आप एक तो ये बताइएगा कि क्या 5 फुट मट्टी के डिस्टेंस से अगर कोई शबीर थोड़ा ऊंची बोले तो शबीर सुन सकता है, ये बताइएगा। दूसरा ये बताइएगा कि आपके ख्याल में क्या कोई शबीर जिंदा है उस कब्र के अंदर जिसको बाहर निकाले जाना चाहिए? अपनी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी सच्ची और सोचो समझ पर मबनी बातें अगर आपको पसंद आती हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए ताकि सब तक ये पैगाम पहुंचा करें। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।